فرمایا اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے، بہت سی سوچوں سے بچا کرو۔ ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اور ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ سوچ اچھی رکھو، گمان اچھا کرو، فکر اچھی رکھو۔ کثرت کے ساتھ لوگ اس دور کے اندر عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خامی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بولتا ہے تو ساتھ ہی ایک شخص نئی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی سنا ہے آپ نے ان کے بارے میں۔ یہ بدبو ہر جگہ لوگوں نے پھیلا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب کوئی شخص کسی کا عیب بیان کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، تو بدبو پھیل جاتی تھی، بدبو پھیلتی تھی، اور فرماتے ہمارے ناک جلنے لگتے۔ پتہ چل جاتا پورے شہر کے اندر کہ آج کسی شخص نے کسی کا عیب بیان کیا ہے، بدبو پھیل گئی۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب اب کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے اب بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اب لوگوں کو وہ بدبو آتی نہیں، اب اس بدبو کے لوگ عادی ہو گئے۔ لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں، پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر تجھے کسی کی کوئی غلطی نظر آ بھی جائے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر، پردہ پوشی کر۔ اگر عیب بیان کسی کا کرنا بھی ہو تو صرف اجازت اتنی ہے کہ کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کہ بھئی اس شخص کے اندر یہ فلاں معاملہ پایا جاتا ہے تو ذرا پرہیز کر، ایسا نہ ہو کہ تو لپیٹ میں آ جائے، اور وہ بھی محتاط لفظوں کے ساتھ، محتاط جملوں کے ساتھ۔ جتنی بات کا پتہ ہو وہ تحقیق کے ساتھ پتہ ہو، منوان پتہ ہو، گمان پر کہنے کی اجازت نہیں کہ صرف میں نے سنا ہے، صرف میرا خیال ہے، صرف میں وہ فلاں کہہ رہا تھا، اس طرح نہیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کر، اس کو ٹٹول کے دیکھا کر کے سامنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ گمان پر کبھی عمل نہ کریں اور گمان کو کبھی آگے بیان نہ کریں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں ایسے جملے نہ کہیں جس کی آپ کے پاس تحقیق نہیں، سند نہیں، آپ کو پوری طرح پتہ نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو، فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو سنے، جلال میں آ گیا۔ فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے، ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا۔ فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو تجھے لٹکا کے 80 کوڑے مارتا۔ ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی، اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے۔ فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلما فقد اذانی، حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ لوگ عیب جوئی اور عیب گوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے۔ ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے۔ کردار ایسا اپنائیں، اپنی سوچ کو، تفکرات کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کریں۔ آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں، اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں نکلیں، اچھائیاں نکلیں۔ ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔
کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے، فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی۔ اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی۔ میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا۔ حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی، برا بندہ میں۔ میاں صاحب کی بات ہے، میری آپ کی نہیں، سانو تے 70-16 بجائے دیاڑی دا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں۔ کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں، سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھے۔ کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا۔ مجھے نہیں ملا، یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی۔ وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے؟ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں۔ اور مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو، یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے۔ ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا۔ حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا، بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے۔ کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے، فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی۔ میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں، اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی، دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا تھا صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں، تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے، تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک۔ دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائیں۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ
اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ دینا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں، اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت۔ اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے، جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا ہے میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں گی۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے۔ ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے۔ حدیث پہ غور کیا حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے؟ اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے، کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے، اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق۔ اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کا معمول مشغلہ ہے، خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے ہیں، کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں، کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خوبیاں تلاش کر، خوبصورتیاں بیان کر، اچھائیوں کا ذکر کر، مثبت سوچ۔ اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فریبی ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں، تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی۔ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا، وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا ہے اس نے، پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا ہے۔ ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا ادارہ تھا، میری طبیعت خوش ہو گئی۔
लावारिस यतीम बच्चों के लिए दायरा बनाया और जदीद दौर के तकाज़ों के मैं खुश हो गया। मैंने कहा क्या बात? एक साहब मेरे कान में कहने लगे इन्होंने बड़े पैसे इकट्ठे किए, 3 गुना तो ये खा गए, सिर्फ चौथा हिस्सा लगाया। तो मैंने कहा आपने दिए थे पैसे जो खा गए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा वो जिसने दिए होंगे आपका करीबी रिश्तेदार होगा? नहीं। दोस्त होगा? नहीं। मैंने कहा आपको किसने बताया खा गए? कहते मैंने लोगों से सुना है, मैंने लोगों से सुना है। और मैंने कहा नादान आदमी, कितने को पैसे? कहने लगा जी कई करोड़। मैंने कहा तेरे मेरे पे तो कोई 5 लाख का एतबार नहीं करता, इस पर किसी ने एतबार किया है तो इसे लाखों दिए ना, तुझे मुझे क्यों नहीं दे दिए? अपनी सोच को सही कर, अपने अफकार को सीधा कर। तू ये देख तो सही रब करीम मुझसे काम कौन सा ले रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके घर में यतीम पलता है उस घर के फरिश्ते दीदार करने आते हैं। तो देख तो सही अल्लाह काम कौन सा ले रहा है। यतीम और लवारिस जिसके घर में पढ़ रहे हैं तो उसे मामूली आदमी समझ रहा है। लोग 1 मिनट लगाते हैं, बदगुमानी करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, कभी कतई ऐसी कोई बात अपने ज़हन के अंदर ना लाए। और वैसे भी हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ताला की है, हमारी नहीं है। तो जो जिसका काम है वो बहुत खूब जानता है करने को, वो बड़ा बेहतरीन कारसाज है, बड़ी बारीकी से जानता है। याद रखें बदगुमानी नहीं करें, बुरी सोच पैदा ना करें, अपने आप को तबाह ना करें, अपने आप को भटकाए नहीं। अच्छा सोचें रब करीम जिससे कोई काम ले रहा है बड़ा अच्छा ही ले रहा है। जिससे अल्लाह कोई काम ले रहा है वो बड़ा उम्दा ले रहा है, भला ले रहा है, बड़ा अच्छा ले रहा है। आप अल्लाह तबारक व तआला की मंशा समझे। हाँ मैंने शुरू में अर्ज किया अगर कोई कोताही आपको हकीकतन पता चले तो मिन्नत करें, समझाने की कोशिश करें, या उस शख्स तक लेकर जाएं जो उसे समझा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमियां बयान करते हैं। मेरे नबी पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने समझाया है अपने गुलामों को। हुजूर ने पहले तो फरमाया जसूसी नहीं करनी, किसी का ऐब, किसी का कभी भी ऐब तलाश, मीठी बात, प्यारी बात, खूबसूरत बात तलाश करो। नबी पाक ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है। मोहम्मद ढूंढता रहता है, जहां से खैर मिलती है हासिल कर लेता है, जहां से अच्छाई मिलती है उसको हासिल वो ढूंढता रहता है। उसके पास जो जाविया निगाह है ना वो बड़ा हसीन है, वो तलाश करके अपने हिस्से की खैर इकट्ठी कर लेता है, खैर कर लेता है इकट्ठी, वो ढूंढ लेता है। कभी ऐब जोई ना करें और फिर ऐब गोई ना करें, कभी ना करें। मुस्बत चीज सोचें अल्लाह मुस्बत चीजें अता करेगा, अच्छाई सोचें अल्लाह अच्छाई नसीब करेगा। यहां तो हाल ये हो गया है कि लोग एक बुरे आदमी को देखते हैं तो सबके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। वो सरगोदे में ना थोड़े दिन पहले एक वाकया हो गया, एक दुआ में करने लगा हूं, आपने आमीन कहनी है, अल्लाह करे सुन्नी जाग जाए। अवे लोग ने अपने आंखें, ये मेरे दिल के अंदर की गहराई की दुआ है, मेहरबानी करें आपकी कबूल हो जाएगी, मेरे गुनाहगार की भी बात बन जाएगी। दुआ करें सुन्नी जाग जाए, ये जाग जाए, इसको होश आ जाए। उलमा पहले दिन से शोर कर रहे हैं और मैं शोर नहीं करता, मैं पंजाबी का लफ्ज कहता हूं, मैं तो कलपता हूं, सही मानो शोर नहीं, मैं तो कलपता हूं। इस लफ्ज के अंदर जरा ना तगड़ाई ज्यादा पाई जाती है। मैं तो कलपता हूं रोज के खुदा रा म्यार बनाओ। हम इतने कमजोर लोग हैं, जिधर मर्जी चले जाएंगे लोग वीडियो दिखा रहे, कह रहे जी एक होर तुहाडा पीर फड़िया गया। मैं कहा साडा नहीं तुहाडा है, तुसी रख लो, असी इस चवल दा की करना है, और रखे अपने पास संभाल। 1 मिनट में आप, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़ा वक्त हो गया यहाँ आपके साथ गुफ्तगू करते, मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमने लचक दी हो। दूसरों ने क्या तनकीद करनी है, हम सबसे ज्यादा ऐसे लोगों पर तनकीद करते हैं। अब मेरा सवाल है, शराबी के पास कौन जाके बैठता है? मुत्तकी आदमी। बोले नशई के पास कौन जाता है? जवारिये के पास कौन जाता है? ओ भाई इन आस्थानों और दरबारों पे वो लोग जाते हैं जो खुद नफसियाती तौर पे ठीक नहीं, खुद नफसियाती तौर पे ठीक नहीं। तो ऐसे ना इल्जाम लगा दें कि वो फलां बंदा था तो बड़ा जुल्म हुआ उन लोगों के साथ, ज्यादती हुई, मोमिन जिसने कत्ल किया वो जहन्नम में जाएगा। मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं जानबूझ के मोमिन को कत्ल करने वाले की सजा जहन्नम है और हमेशा उसमें रहेगा। लेकिन नमाजी के पास नमाजी जाएगा, कुरान पढ़ने वाले के पास कुरान पढ़ने वाला जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के पास दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जाएगा।
इन आस्थानों पे, इन जाली दरबारों पे लोग जाते ही वो हैं जो कुली बात से भागे हुए, जो शराबी, कबाबी, नशई, टाल कड़ाल वाले वो जाते हैं। तो जब जाएंगे तो सजा पाएंगे। क्यों जाते हैं? किसने कहा जाने को? और मैं बड़ी देर पहले का ये बात कह रहा हूं और कहता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बीबी गई पीर पे, फिर हालात खराब हुए, पीर पे पर्चा हुआ, तो जिस खामद की बीवी गई उस खामद पे भी पर्चा होना चाहिए। उसकी बीवी क्यों गई थी पीर के पास? उस पे नहीं होना चाहिए। उस भाई को नहीं घसीटना चाहिए जिसकी बहन गई थी अकेली तवीज लेने। उस बाप को पकड़ के नहीं घसीटना चाहिए अदालत के अंदर जिसकी बेटी बगैर पूछे जाती है तवीज धागा कराने। किधर होते हैं वो सारे? इसलिए एक मिनट में ना, और फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे लोगों से, और हम शर्मिंदा भी नहीं है। हम बड़े दिलेरी के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला, हमारा दूर दूर तक हमारी जमात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी जमात का ताल्लुक पीर मेर अली शाह साहब के साथ है। हमारी जमात का ताल्लुक अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी के साथ है। 104 साल का बाबा हो फिर भी मिसवाक करके खड़ा होकर नमाज पढ़े और 4 सुन्नतें अदा करे, और लोग कहें कि पीर साहब बैठ के पढ़ ले, इतने बूढ़े हो गए। तो आप फरमाने लगे मैं बूढ़ा हुआ हूँ, इश्क तो बूढ़ा नहीं ना हुआ, मैं अपने रसूल की हर अदा पे अमल करके दिखाऊंगा। इन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है। ऐसे ही फटाफट उठ के बात, हमारा ताल्लुक आला हजरत फाजिल बरेलवी के साथ है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत, एक पीर साहब ने दावत दी, पीलीभीत के पीर साहब थे, दावत दी। उनके जलसे में उर्स पे आला हजरत गए, और जब मेरे इमाम पहुंचे तो बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी। मेरा मौजू नहीं था लेकिन बात हो रही थी, सवाल पूछा जा रहा था तो वजाहत जरूरी समझ रहा हूं। बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी और वो बुजुर्ग सैयद भी कहलाते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वापस पलटे, वापस भरे मजमे में उठ के आ गए। दौड़ा आया, लोग भी थे, कहने लगे हुजूर आप इमाम हैं, बुजुर्ग है हमारे, आपका रवैया नरम होना चाहिए, थोड़ा ख्याल करें, कोई गलती है तो समझाएं, आप जा रहे हैं, कोई गलती है तो समझाएं, रवैया नरम होना चाहिए, समझा दें, आप उठ के जा रहे हैं। आप फरमाने लगे जो रसूलुल्लाह की शरीयत का लिहाज ना करे उसके साथ नरम रवैया नहीं रखना चाहिए, नरम रवैया नहीं रख। फरमाया अगर आप सैयद ना कहलाते होते तो फिर मैं खड़े होके बात करता। नरमी सिर्फ इसलिए की है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। लेकिन वो शाह भी कोई कीमती बुजुर्ग थे, सैयद साहब भी, तो कहने लगे हुजूर भी मेरी तरफ देखें, बड़े मजमे में कहता हूँ मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। और फिर मेरे इमाम की शान देखें, जब शाह साहब ने बड़े मजमे में कहा गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगा, तो लोगों ने देखा कि करोड़ों सुन्नियों का तन्हा इमाम जमीन पे झुक गए और सैयद के पैर चूमने शुरू कर दिए। फरमाने लगे अगर आप गलती मानते हैं तो मैं भी रसूलुल्लाह की औलाद का नौकर हूं। तो मेरे भाई याद रखें, ऐसे ही थोड़ा आ गए हम, कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं जिस मर्जी आदमी को उठ के मानना शुरू कर दे। हमारी अकीदत बड़ी गैरतमंद है, हमारे नजरियात बड़े पुख्ता हैं, और एक मिनट के लिए भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, फाड़ के उधर फेंकते। हम क्या समझते हैं किसी के दर्जनों मुरीद हो या लाखों मुरीद हो, हमारे लिए कसौटी रसूलुल्लाह की शरीयत है, नबी पाक का दीन मियार है। और मैं एक बात दर्जनों दफा बयान किया, फिर दोहराता हूँ, दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में लिख के गए हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल। आप फरमाते हैं तुम्हारी आंखों के सामने, यहाँ तो करामत दिखाते ही कोई नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियों पे लोग लग गए। कौन करामत दिखाता है? कहानियां सुनाते हैं, लोग लग गए, उसको आराम आया, उसको आराम आया, तू भी चल तू भी चल। यहाँ तो भेड़ चाल है, भेड़ चाल बन गई है। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर तुम किसी शख्स को देखो कि पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता है, हवा में उड़ता है और अपने हाथ पर पूरा दरख्त उगा देता है, और फिर देखो वो नबी पाक की शरीयत की मुखालफत कर रहा है, उसे पीर ना समझना, बेदीन समझना। आंखों से करामत देख भी ली तुमने, देख लिया सारा कुछ, और अगर वो सुन्नत शरीयत का पाबंद नहीं तो हमारी नजर पे चढ़ सकता, हमारी नजर में। मुझे एक साहब कहने लगे हजरत साहब तो ते मुरीद दाढ़ियां नाप दे फिर देने, और फलां साहब जो थे उनकी दाढ़ी छोटी थी, तो कहने लगे मैंने नमाज नहीं पढ़नी। मैंने कहा ये तनकीद नहीं, ये हमारा कमाल है, कमाल है। किसी की जेब थोड़ी ना टटोलते नजर आए तुम्हें, किसी शख्स पर इस तरह की अगर दाढ़ी की बात की है तो फिर ये हमारी सोच और हमारी फिक्र है कि हमारी नजर अगर जाके खड़ी होती है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे खड़ी होती है, नबी पाक की शरीयत पे खड़ी होती है। इसलिए हम गुंजाइश नहीं देते, हमें को खुश्क समझ ले या डाढ़ा समझ ले, हमारे लिए मियार रसूलुल्लाह का दीन है। तो
تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں، تو پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا؟ تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا، درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں بھی باتوں میں ہی آتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے۔ تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں۔ ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا۔ نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی ہم تو پھوک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں۔ ہمارے قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے، فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے۔ تو پھوک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا، اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان، دو گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف دو گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا، جنگ کرے گا اللہ۔ کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے، جنگ ہوگی کھلے عام۔ اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے۔ سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا۔ میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا۔ رب حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ ہے سلسلہ نقشبندیہ، اور کیا بات ہے صوفی، کیا بات۔ یہ مرید تھے حضرت امیر کلال سے، کہتے ہیں جب میں پہلے دن بیعت ہونے گیا تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید کچھ ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ تھا کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا کھاڑے میں۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری کہتے ہیں میں بخارے سے گیا سفر کر کے، اور جب بابا دیکھا تو میں نے کہا اوہو میں کہاں آ گیا، یہ کدھر آ گیا۔ اس کو میرا خواہش تھا جب میں آتا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، درود شریف پڑھ رہا ہوتا، مجلس واعظ منعقد ہوتی، اوہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی، اور پگڑی ہوتی، بڑی حسین جبہ ہوتا، تو یہاں تو صرف سادے کپڑے ہیں، ٹوپی بھی کوئی نہیں سر پہ۔ کہتے اب سوچا رات تو رہنا ہی ہے، چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، واپس جا بھی نہیں سکتا، یہاں ٹھکانہ بھی کوئی نہیں۔ کہتے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے مہمان خانے میں بستر کا بندوبست کیا، میں جا کے سو گیا، عشاء پڑی، کھانا کھایا، سو گیا۔ کہتے ہیں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں دلدل میں گھس رہا ہوں اور دھستا چلا جا رہا ہوں، بڑا پریشان خواب میں، شدید آزمائش۔ اچانک حضرت امیر کلال میری خواب میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، وضو کیا تھا، جد کے نفل پڑے، اتنی دیر میں فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو حضرت خود ناشتہ لے کے آئے۔ جب ناشتہ لے کے آئے تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے، اگر پہلوان نہ ہوتے تو تمہیں۔ فرمایا یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اب حکمت پوچھو۔ حکمت نہیں پوچھی تم نے مجھ سے۔ فرمایا پیچھے کسی نے خبر دی ہے کہ کافر حملہ کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کھاڑے میں کشتی بھی کرو، اس لیے کہ ہم نے مسجد نبوی کی سنتیں ادا کی ہیں، قرآن پاک پڑھنے والی، درود پاک پڑھنے والی، ذکر فکر والی، اب یہاں بیٹھ کے کشتی بھی کرو، اس لیے کہ بدر والی سنت بھی ادا کرنی ہے، احد والی سنت بھی ادا کرنی ہے، خیبر والی سنت بھی ادا ہو، ہلکا یاراں تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔
فرمایا مومن نے اب فولاد بھی بننا ہے، وہ والی سنت بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری کہتے ہیں میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور مرید کر لے، کہنے لگے ٹھہر جا کچھ دیہڑے اور سوچ لے، ابھی پتہ نہیں کون کون سی باتیں تیرے سامنے آئیں گی، ذرا اور تجربہ کر لے۔ تو بھائی لوگوں کی نظر ٹکتی جا کے جاسوسی نہ کر، عیب نہ تلاش کر، یہ نہ دیکھ سا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دور رہ گئے، زندگی ساری انہوں نے دور گزار دی، کسی اللہ والے کے قریب جا ہی نہیں سکے، سوچ کا معیار ہی نہیں بدل سکے، اپنی تربیت ہی نہیں کرا سکے، کسی روحانی طبیب سے من کا جو نفس کا مجرم تھا اس کو قتل ہی نہیں کرا پائے، اس لیے کہ اتنے بڑے ہو گئے، ساری زندگی برا سوچا رب کریم کے بندوں کے بارے میں۔ جسوسی کی، بغداد کا تاجر ہے، شہر بغداد میں، وہ کہتا ہے سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، یہاں تک کہ حضرت گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے تو چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، لیکن میں نہیں مانتا تھا، میرا اپنا، یہ بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں نے ذرا الگ تھلگ چلنا ہے، میں نہیں مانتا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کے الگ رستہ اختیار نہ کرو، لوگ کہتے نہیں میں نے ذرا ہٹ کے چلنا ہے، فرماتے سارا بغداد ان سے پیار کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا، کیوں؟ میرے دل میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے خیالات تھے، چھوٹے چھوٹے تصورات تھے جو مجھے قریب نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ شخص بڑا عجیب ہے، ایک دن میں نے کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے، پتہ کرنا ہے، اللہ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کر، نہ جاسوسی نہ کر۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تاجر کا تھا، فیصلہ کر لیا، جمعے کی نماز ہوئی، حضرت جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی کے پیچھے پڑھتے تھے، جمعہ پڑھ کے فرض پڑھے، دعا سے بھی پہلے دوڑ گئے۔ میں نے کہا دیکھو مولوی لوگوں کو درس دیتے ہیں، ایک منٹ لگاتے ہیں، یقین کریں لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں، فٹافٹ کہہ دیتے ہیں۔ داڑھی والا ایک بچہ آ کے ایک دن میرے پاس رو ہی پڑا، کہنے لگا حضرت جی میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں، معاذ اللہ، بڑی تکلیف میں، ذرا سی کو غلطی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے، بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے، اور جس نے چند داڑھی کے بال بڑھا لیے اس کا آپ نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، جس شخص نے سر پہ ٹوپی پہن لی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں نبی پاک کی سنت کی توہین کرنا کفر ہے، جو سنت رسول سمجھ کے مذاق اڑائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، حضور کی تو پسند کا اختلاف کرنا کفر ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، تو داڑھی بھی رکھی ہے تینوں پتہ بھی نہیں، بھائی داڑھی والے سے غلطی نہیں ہوتی، معصوم ہو جاتا ہے، وہ شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، لیکن لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے طریقہ مبارکہ۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی آنکھ کا ہمیں شیطیر نظر نہیں آتا، اور سامنے لگا ہوا ایک لائن بھی پینسل کے ساتھ وہ بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے۔ اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں، اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا، فٹافٹ بدگمان تھا، حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی، فرماتے ہیں دعا بھی نہ مانگی، 2 رکعتیں پڑھی، فرض فٹافٹ نکل گئے۔ میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے، خود دیکھو بھاگ گیا ہے۔ امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے انہوں نے جا کے کباب خریدے، تو میں نے کہا اس کو بھوک نے ستایا ہے، دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے، اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جاؤ۔ چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے، وہاں سے 2 نان لیے، میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے، منہ کے ذائقے کی خاطر۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے، تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، اور بدگمانی۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے، ایک جھونپڑی آئی، بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا، جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر حافی گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پیالے میں پانی لیا، اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، کوئی اور ہوتا تو گھن کرتا، کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے۔ کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے، اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، میرے گھر کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں رونے لگا، اتنا بڑا شخص۔ فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی، کھانا کھلایا، تو حضرت بشر حافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا، مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔
अभी मैंने सुन्नतें पढ़नी है, नफल पढ़ने हैं। फरमाते मैं रो पड़ा, मेरी चीख निकल गई और मैं हजरत बिशर हाफी के कदमों में हाथ रख के कहने लगा, मैंने कहा बाबा, जिसे मैं तेरी गलती समझता था वो तो तेरा सबसे बड़ा किरदार है, जिस पर मैं जासूसी कर रहा था वो तो आला दर्जे की तेरी विलायत है। आज समझ आई है, आज समझ आई है कि बगदाद के जानवर भी तेरा अदब क्यों करते हैं। तू अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है तो बेजुबान मखलूक भी तेरी ताबेदार होगी। आज समझ आई है, आज। ओ भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक मिनट में जासूसी करना, ऐब बयान करना, ऐब जोई करना, ऐब गोई करना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फे रसूल है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई समझे, बदगुमानी न कर, जासूसी न कर, पर्दा पोशी कर। तुझे किसी का ऐब नजर आए तो छुपाया कर। यकीन करें, लोग बेटियों की बातें करते हैं, बेटियों की बातें करते हैं। रिश्ता ढूंढने वाले जब आते हैं तो किसी करियाने वाली दुकान पे खड़े होकर पूछते हैं, फलां घर में रिश्ता करना है, कर ले। डरते नहीं, कांपते नहीं, बात करते कलेजा मुंह को आता है। लोग कहते हैं ना करना, इसका अब्बा बड़ा बदजुबान है, इसके घरों से ऊंची। तू पता है क्या कर रहा है? बेटी के बारे में बदगुमान कर रहा है, बेटी के बारे में ना करना। इनके घर में फला, बेटी के बारे में तूने सोचा ही नहीं, क्या बात कर दी तूने। बेटियां तो बराबर होती हैं, एक जैसी होती, ना करना। इनके घर में तो रोटी सही तरह नहीं पकती। लोग यहां तक बदगुमानी, जासूसी, यहां तक बदबू फैलाते हैं माअज़ल्लाह। ख्याल नहीं करते हम क्या कह रहे हैं, सोचते नहीं। मेरे रसूल पाक, मेरे महबूब दो आलम, नबी रहमत, नूरे मुजस्सम का अंदाज तो देख मेरे भाई। हम तो वो ऐब बयान कर रहे हैं जो है ही नहीं। और आमना के लाल का तरीका क्या है? जिस तरह माँ बेटी पे चादर नहीं डालती और कहती है नहीं मेरी बेटी है, नहीं मेरा बेटा है, अम्मा वकील बन जाती है बच्चों की। मेरे रसूल का तरीका देखें, लफ्जों का हुस्न देखें। फरमाया मन सातरा मुस्लिमन, फरमाया मेरे मोमिन से गलती हो जाए तो उसकी पर्दा पोशी कर। जिस तरह माँ बच्चों के बारे में बात करती है, रसूल पाक उससे बढ़ के उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं। फरमाया मन सातरा मुस्लिमन, मन सातरा मुस्लिमन, कौन है जो मेरे मुसलमान की पर्दा पोशी करे? कौन है जो गुनाह देख के माफ करे? कौन है जो उसकी पर्दा पोशी करे? अब जो मन सातरा मुस्लिमन, फरमाया जो मेरे मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, सतरहुल्लाहु यौमिल क़यामा, फरमाया अल्लाह के रसूल का वादा है कि रब कयामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा उसके। और सही मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अपनी रहमत की चादर डालेगा बंदे पे। अल्लाह अपनी रहमत की जो उसकी शान के लायक है, और चादर के नीचे उसको छुपा के अल्लाह पूछेगा जो लोगों के अब छुपाता रहा। किस तरह छुपाएगा वो भी वजाहत दूसरी जगह पे। फरमाया उस पे चादर डाल के, जिस तरह दो लोग चादर में छुप के सरगोशी करते हैं, रब करीम पर्दा डाल के पूछेगा ये गुनाह किया था, बंदा डरेगा, ऐ अल्लाह मैं भूल गया था, गलती वो भी किया था, ऐ अल्लाह गलती हो गई, वो भी किया था, हाँ या अल्लाह। फरमाया मैंने दुनिया में तेरे पर्दे रखे थे, आज भी तेरे पर्दे रखूंगा, जा मेरी रहमत की चादर के अंदर छुप के जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे भाई ना ऐब जोई करो ना। और सुन ले, ये मेरे नबी पाक का फरमान है, ये मेरे रसूल का फरमान है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, कब्रें कुरेदी जा सकती, कयामत आ सकती है, पर रसूलुल्लाह का फरमान कभी गलत हो सकता? नबी पाक का फरमान गलत हो सकता? जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात होकर रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। नबी पाक का फरमान कभी गलत हो सकता? सुन ले, याद रख ले, ये उसूल दिया मेरे नबी पाक ने, इसको कभी ना भुलाना। जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, जो चाहता है मेरे आप छुपे रहे, हुजूर ने कायदा बयान कर दिया। फरमाया अगर तू मेरे गुलाम के ऐब बयान करेगा, चौक चौराहे गली बाजार में खड़े होके
اگر تو میرے امت کے عیب بیان کرے گا تو تو اپنے گھر کے 7 پردوں میں چھپا ہوا بھی ہوا تو اللہ تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے. تو رسوا ہوگا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں کے عیب بیان کرنے پہ لگا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میری زبان کو لذت حاصل ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا سمارٹ ہو گیا ہوں, میں عیب جوئی کر رہا ہوں. فرمایا رب کریم کی خفیہ تدبیر تجھے رسوا کرنا چاہتی ہے, اب تو رسوا ہوگا. اب لوگ تیری عزت کرنے والے تیری نافرمانی کریں گے, تجھے قریب بٹھانے والے دور بھگائیں گے, تجھ سے پیار کرنے والے نفرت کریں گے. عیب جوئی نہ کر, عیب گوئی نہ کر, لوگوں کے عیب نہ بیان کر, ورنہ جب کسی کو عرش کا مالک بدنام کرتا ہے, عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی, پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا, اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا, اسے کوئی گرا سکتا بھی. مدعی لاکھ برا کیا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بھائی عیب جوئی نہ کریں, عیب جوئی نہ کریں, جاسوسی نہ کریں, خبردار کسی کی ٹو میں نہ پڑیں. پتہ نہیں رب کریم کو کیا منظور ہے. اگر اللہ نے کسی کا پردہ رکھا ہے تو اس کی پردہ داری کریں, اس کی پردہ داری تعویل کریں, باتوں تعویل کریں, اس کہیں میری آنکھ کی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو سمجھانے کی تدبیر کریں, تدبیر کریں. اور بزرگ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں, اس کی ہدایت کے لیے رب کریم کی بارگاہ دعا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے, ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی. حضرت عمر بڑے جلالی تھے, گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے. ذرا کو گردن جھکائی, آپ نے نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے, دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے. آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے, وہ شخص ہے. آپ کہنے لگے دو گناہ کر رہے ہو, گانا باجا بھی اور شراب بھی. اور شخص کہنے لگا حضور میں نے 2 گناہ کیے ہیں, اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے 3 ہو گئے. میں کون سے؟ اور میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی, قرآن کہتا نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے, قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازوں سے آیا کریں. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی. اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے, پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں, پتہ نہیں میں کسی ارادے سے آیا ہوں. وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے, کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے. کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گالا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی, چیخنے لگی, کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا ہے, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں. مٹکے توڑ دیے گئے, پورے خاندان نے توبہ کر دیا. اور میرے بھائی ہمارے بزرگ ذرا سی بات کو یہ احساس دلاتا تھا تو مان جاتے. یہاں تو میرے بھائی ایک تو لوگ عیب جوئی کرتے, عیب جوئی کرتے, اور اس عیب کو اچھالتے ہیں گلیوں میں کوچوں میں. اچھے لوگوں کی, سفید داڑھی والے لوگوں کی, اعزاز والے لوگوں کی, اچھے گھرانے کے لوگوں, صاف ستھرے مزاج لوگوں کی, پاکیزہ طبیعت لوگ, علماء کی, مشائخ کی, صوفیاء کی, لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں. ایسا نہ کریں, جاسوسی نہ کریں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے تھے, حضور پردہ پوشی فرماتے تھے. میرے نبی پاک نے پردہ پوشی کا حکم دیا. میرے حضور کے غلام پردہ پوشتے. نبی پاک کے ماننے والے بول کے بتائیے, حضور کے ماننے والے, میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے پردہ پوش. امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا, طلاق دینے کا ارادہ کیا. امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ, کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے, میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میں اس کا لباس ہوں, میرا لباس, تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی. امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دے کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے, میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟
وہ غیر محرم ہو گئی. غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا. میرے بھائی بات کو سمجھے. حضرت امام میں اور کتنی پردہ پوشی, اللہ اکبر, کتنی پردہ پوشی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب کرا. کتنی پردہ پوشی. امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے. امام حسین سرانے بیٹھے, پائی پائیاں دے ویری ہوندے تے پائی پائیاں دیا باواں. حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے, آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں, میرا بھائی جا رہا ہے, میرا بھائی جا رہا ہے. کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں, میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں. پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی, پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی, پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی تھی, پردہ پوشی دیکھو. حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا تو؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا ہے, پھر میں دیکھیں اس کا حشر کیا کرتا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا. اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا, اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے, پھر میرا مالک تجھ سے, پھر میں تجھے نام نہیں بتاؤں گا, پھر میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے, اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے. پھر بھی میں تجھے خبر. میرے بھائی یہ پردہ پوشی, یہ پردہ پوشی. ہمارے تو زمانے کے اندر خوبیاں چھپ گئی ہیں, چھپ گئی ہیں, خوبیاں چھپ گئی ہیں یقین کریں, اور خامیاں ہر گھر کی, ہر خاندان کی, ہر برادری کی, ہر علاقے کی, ہر جماعت کی خامیاں سرے عام ہیں. اور ہمارے ٹی وی پہ جو روز ٹاک شو ہوتے ہیں وہ خامیاں ہی تو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہماری اخباروں میں جو روز خبریں چھپتی ہیں وہ خیر کی تو نہیں چھپتی, وہ روز عیب بیان کرنے کی تو. اور کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے, کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ اوہ غلطی لگ گئی تھی, اصل واقعہ تو اور تھا, تو نے تحقیق ہی نہیں کی, اتنا ظلم کر دیا. 6 سال 10 سال ایک آدمی کی پگڑی اچھلتی رہی, رسوا ہوتا رہا, اور پھر 10 سال کے بعد کا باعزت بری کرتے ہیں. پہلے تحقیق تو کر لیتے, عزت تو اچھل گئی, تماشا تو لگ گیا, ہر چوک چوراہے میں بات تو ہو گئی, اور اب باعزت کا لفظ کا کیا مطلب؟ او بھائی لوگ عیب جوئی کرتے ہیں, عیب گوئی کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پارسا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, اور بعد میں لوگ کہتے ہیں اوہو میں تو بھول گیا تھا, اصل بات تو اور تھی. پہلے سوچ کر کہہ, پہلے سمجھ کر بات کر, پہلے احتیاط کر, زندگی میں کسی کا عیب بیان نہ کریں. اور جب آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی کام کرتی ہے, آپ کا عمل کس طرف جا رہا ہے, آپ کا طرز حیات کس سمت گھوم رہا ہے. اپنے افکار کو خوبصورت بنائیں. مسلمان خوبصورت ہوتا ہے, خوبصورتی کی بات کرتا ہے. آپ یقین کریں ایک صحابی کی حدیثیں, فضیلت کی حدیثیں دوسرے صحابی نے روایت کی. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی کا, بی بی جی بتائیے نبی پاک کو سب سے پیارا کون تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سیدہ عائشہ. کا مردوں میں؟ فرمانے لگے جناب عائشہ کے والد ابو بکر صدیق. تو کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے وہی سوال, کہا اماں جی نبی پاک کو پیارا کون تھا؟ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ. تو کہا مردوں میں سے؟ جناب عائشہ کہنے لگی فاطمہ کے شوہر علی شیر خدا. ایک دوسرے کی فضیلت. آپ ساری, میں حیران ہوتا ہوں جب حدیث پڑھتا ہوں کہ صحابہ, کسی صحابی نے اپنی فضیلت کی حدیث روایت نہیں کی, اپنی فضیلت کی, جس نے بھی روایت کی دوسری کی فضیلت کی حدیث روایت, دوسرے کی عظمت کی حدیث روایت کی. انہوں نے ساری زندگی کی خوبیاں دیکھی. مولا کائنات مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے, لوگوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے آپ. فرمانے لگے نہیں, بہادر تو وہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ اکیلے لڑا کرتے تھے کافروں کے ساتھ. بہادر تو ابو بکر صدیق تھے جو نبی پاک کے بدر کے دن حضور کے چھپر عریش کا پہرا دے رہے. بہادر تو وہ تھے جو احد کے دن نبی پاک کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے. بہادر تو وہ تھے جو غار ثور میں شام کا ڈنگ کھا رہے تھے. بہادر تو وہ تھے جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ مزار میں لیٹے ہوئے ہیں. میں وہ صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے, ایک دوسرے کی عظمت بیان کرتے, ایک دوسرے
دوسرے کی شان اور عظمتوں کا تذکرہ کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کی شان بیان کرتے, مولا علی سیدنا ابو بکر کی, عثمان غنی حضرت سیدنا عمر کی شان بیان کرتے, جناب عمر عثمان غنی کی عظمت بیان کرتے. وہ تو خوبیاں بیان کرتے تھے, ان کے منہ کو تو شہد لگا ہوا تھا. وہ تو ایک دوسرے کے بارے میں میٹھی بولی بولتے. ہم صرف اپنی بات, میں اچھا باقی غلط, میں اچھا, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. آنکھیں کھول کے دیکھا کریں. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں لوگ چھت پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں, اس لیے دنیا چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے. اللہ کرے زمین پہ بیٹھ کے اوپر دیکھیں, لوگ بڑے بڑے نظر آئیں گے, بڑے بڑے نظر آئیں گے. مٹھاس پیدا کر, خوبصورتی پیدا کر, توانائی پیدا کر, سوچ کو صحت مند کر, ذہن کو بیمار نہ کر. خیر کی آنکھیں کھول کے دیکھ, تجھے زمانے میں بڑا حسن نظر آئے گا, بڑی پاکیزگی نظر آئے گی, بڑا سبزہ نظر آئے گا. میٹھی آنکھ کھول, پھر دیکھ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. دعا کرتا ہوں رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہماری سوچوں اور نظریات کو ستھرائی عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں.